إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام تعریفات اللہ خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم رمضان المبارک کی 27ویں رات میں اللہ کے گھر میں موجود ہیں. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ان بندوں میں شامل کیا جنہیں اپنے سامنے کھڑا ہونا پسند فرمایا. بڑے لوگ ہیں جو رکوع کرنا چاہتے ہیں لیکن بستروں پر لیٹے ہیں، رکوع نہیں کر سکتے. نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، قیام کرنا چاہتے ہیں، رمضان میں وہ سب کچھ جو دیکھا کرتے تھے آج کرنا چاہتے ہیں لیکن مختلف بیماریوں میں جکڑے گئے، دنیا سے چلے گئے یا آج بستروں پر لیٹے ہیں. تو یقیناً ہم خوش نصیب انسان ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم آج اس ذکر کے لیے جمع ہوئے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے. قبولیت بہت بڑا عمل ہے. ہر عبادت کا مغز یہی ہونا چاہیے اللہ تو قبول کر لے. صحابہ کرام کا ایک عمل تھا، وہ کوئی بھی نیکی کرتے تھے تو کرنے کے بعد بھول جاتے تھے. مطلب ہم یاد نہیں رکھتے تھے کہ ہم نے یہ عمل کیا تھا، بلکہ کوئی یاد کروائے بھی تو استغفر اللہ پڑھ کر نکل جاتے تھے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ یہ نیکی یہ اللہ کے لیے کی تھی تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو آج کے اس تاک رات کے درس میں ہم ایک ہی چیز پر بات کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ چیز اسی پر اسلام کھڑا ہے، اسی پر ہم سب کی بیس اور بنیاد ہے، اور اسی پر یہ روزے ہیں، اسی پر یہ عبادات ہے، اور وہی کیفیت اللہ کو چاہیے. اگر وہ ہم یہ آج جو سنیں گے اور میں بیان کروں گا اور مجھے اللہ توفیق دیں تو انشاءاللہ اس سے بہت سی چیزیں ہمارے اندر سے صاف ہو جائیں گی، دل صاف ہو جائیں گے. تو وہ ہے ایمان. اسلام سارے کا سارا ایمان کے اوپر کھڑا ہے. اس کے ارکان بھی ہیں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قرآن مجید پر ایمان، ہر چیز پر ایمان لانا. غیب ایمان بالغیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن ان پر ایمان لائے ہیں. قیامت کو نہیں دیکھا سنا ہے لیکن ایمان لائے. تو روزے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں من صام رمضان ایمانا، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں. اور قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر کتب علیکم الصیام روزے فرض کر دیے. الا الذین آمنوا والعصر، ساری انسانیت خسارے میں ہے مگر ایمان والے. مختلف مقامات پر آپ پڑھتے جائیں تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم سے بچاؤ. تو ہر آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ مومن کون ہے؟ ایک جگہ فرمانے لگے پہلے سپارے میں یا دوسرے میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان جیسا ایمان لاؤ. صحابہ کرام کا مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ کو ایمان وہ چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا. تو قرآن مجید میں ہی اس ایمان کی خود تشریح اور تفسیر اللہ تعالیٰ نے کر دی. تو یہ ایمان ہوتا کیسا ہے؟ کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ جن کے اندر یہ ایمان ہوتا ہے کہ روزے رکھتے ہیں تو مومن بن جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں تو مومن بن جاتے ہیں،
صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اللہ ان کو مومن کہہ کے پکار دے، یہ میرے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں، تو میں اور آپ کیا ان رحمان کے بندوں میں شامل ہیں؟ تو آج انشاءاللہ ہم اس چیز پر بات کریں گے۔ بڑی مثالیں ہیں اسلام میں اور کھلے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو رمضان کے بارے میں نازل ہوئی، من صام رمضان ایمانا، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور واحتسابا اپنا محاسبہ کر لیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ دو چیزیں مانگی ہیں اس رمضان میں، ایمان اور اپنا محاسبہ۔ تو یہ ایمان کیا ہے، اس کی ایک مثال میں دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، ایک عورت مسجد میں داخل ہوئی اور آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسا عمل ہوا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، گناہ ہو گیا ہے، جسم میرا ناپاک ہو چکا ہے، اور میں کیا ہوا؟ تو اس عورت نے اپنا قصہ بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہوا، ایسی سزا ہے اس کی کہ مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو میں کون سا گناہ ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا۔ عورت ذات مسجد میں آئی، اللہ کے نبی عدالت میں آ گئی ہوں، فیصلہ کر دیجئے، قیامت کے دن سختی نہیں سہ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واپس لوٹ جاؤ، جب گناہ واضح ہو جائے گا پھر آنا۔ وہ عورت چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب گناہ واضح ہوگا پھر آنا۔ بچہ اٹھائے مسجد میں داخل ہوئی، اللہ کے نبی آئی تھی، گناہ ہوا تھا، تو یہ گناہ ثابت ہو چکا ہے، حد لگائیں مجھ پر، مجھے پاک کر دیں۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس عورت سے کہو کہ چلی جائے، جب بچہ پیدا ہو گیا ہے، کھانے کے قابل ہو جائے گا پھر آنا۔ وہ عورت پھر چلی گئی، 2-2.5 سال کے بعد وہ پھر آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اس سے اس بچے کو پکڑو اور اس کو جا کر رجم کر دو۔ اسلام میں سزا ہے، شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو یہاں تک زمین میں گاڑ کر سنسار کر دیا جاتا ہے، تاکہ معاشرے میں خاندانی نظام تباہ نہ ہو۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اس عورت کا مسجد میں آنا، بار بار یہ کہنا اللہ کے نبی پاک کر دیں، گناہ ہو گیا مجھ سے، عدالت میں آ گئی ہوں، قیامت کے دن عدالت میں نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ بڑی سخت ہوگی، دنیا میں میرا معاملہ حل کر دے، میں توبہ کر چکی ہوں۔ صحابہ لے گئے، جا کر زمین میں گاڑا اور پتھر یہاں تک مارنا شروع کیا تو چھینٹے گر گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر، تو منہ سے نکل گیا بدکارہ فحاشہ عورت، گندا خون میرے جسم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھی نے بتایا، اللہ کے نبی اس شخص کے اس عورت کے بارے میں فلاں صاحب نے یہ کلمے کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ عورت کون تھی؟ اس عورت کی توبہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ 70 گنہگار مدینہ کے کہ جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اگر ان 70 لوگوں پر یہ تقسیم کر دی جائے، اس اکیلی عورت کی وجہ سے اللہ باقیوں کو بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ اب یہاں سوچنے والی بات، اکثر ہم سوچتے ہیں یہ عورت مسجد میں کیوں آئی تھی؟ کیا اس کو علم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ یہاں تک مجھے گاڑا جائے گا، مجھے کوئی نہیں بچائے گا، پتھر مار کر میری جان لے لی جائے گی، یہ عورت جانتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اس کی توبہ اتنی پسندیدہ ہے کہ 70 لوگوں پر اللہ تقسیم کر دے، وہ 70 کے گناہوں کو بخش دیا جائے اور جنت میں جگہ دے دی جائے گی، یہ عورت کا بار بار آنا، یہ اس کا ایمان تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، غلطیاں ہو جاتی ہیں تم سے، کوتاہیاں کر لیتے ہو، لیکن آؤ اللہ کی طرف، اپنے گناہوں کے وہ بنڈل، بوجھ جو تمہارے سینوں پر ہے، جتنے ہو گئے، ایک حدیث میں آتا ہے تو آسمان تک گناہوں سے بھرا ہوا، میرے پاس آ جا اور اپنی زبان سے یہ کہہ دے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ میرا بندہ ساری زندگی میری نافرمانی کی ہے، کوئی گناہ ایسا ہو جو اس نے نہ کیا ہو، لیکن اس نے مجھے پکار لیا، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر، صرف معاف ہی نہیں کیے، وہ خالق و مالک ہے، وہ انسان تھوڑی ہے۔ انسان ہے نا، بدلہ اتنا دیتا ہے یا کہتا ہے چلو چھوڑا، اور بعد میں 4 لوگوں کو بتاتا بھی ہے یہ وہ ہے جس کو میں نے معاف کر دیا۔
اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہی نہیں، ان کے ان گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل کر کہ اس کا مجھے رب کہہ کے پکارنا، مجھے بلانا، اللہ کہتے ہیں یہ اہل ایمان کی علامت کہ وہ گناہوں پر ٹکتے نہیں ہیں، ثابت قدم نہیں رہتے، غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، بلکہ اہل ایمان جن کو اللہ قرآن میں بار بار مخاطب کرتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ابھی آپ تراویح وتر پڑھیں گے ان میں بھی آیتیں آئیں گی، جب ایمان والوں کا تذکرہ ہو تو سوچئے گا کیا میرے اندر وہ ایمان ہے جو اللہ کو چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، آپ بھائیوں نے تراویحوں میں سنا ہوگا، سورۃ التوبہ، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کا ذکر قرآن میں کیا، وہ اہل ایمان تھے، ان کے ایمان کا تذکرہ قرآن مجید میں، اور صرف ایمان کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے نکلنے والے ان آنسوؤں کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا۔ وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا حکم دیا، اب یہ جنگ روم کے خلاف، بہت بڑی طاقت، گرمیوں کا موسم، سیزن کے دن، قرآن پڑھیے بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو آزمایا، اور اللہ کہتے ہیں آزماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھیں گے کہ کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کرتا ہے، آزمائش کریں گے، لیبلوکم، ہم دیکھیں گے، پرکھیں گے کہ اس کے اندر کتنا ایمان تھا، اس کی باتیں کیسی تھیں اور وہ ڈٹا کہ نہیں ڈٹا۔ تو یہ ایمان کے درجے اور ایمان کی کیفیات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ آپ نے تبوک کی طرف جانا ہے۔ اب یہ لمبا سفر، مہینوں کا سفر، 15 دن جانے کے، 15 دن آنے کے، 30 دن تو سفر میں لگنے تھے، اور 15 دن وہاں رکنا تھا، لمبا سفر تھا۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے مومنوں کو حکم دیا کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم اپنے نبی کے ساتھ مل کر تبوک کے مقام پر جاؤ۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سیزن کے دن تھے، گرمی قہر کی تھی، پھل ان کی، فصلیں ان کی تیار ہو چکی تھی۔ اب یہ سیزن کے دنوں میں ہماری مارکیٹوں میں بھی ہوتا ہے، چند دن ایسے ہوتے ہیں۔ آج ایک بھائی سے بات ہو رہی تو کہہ رہے جی آج کا جو دن تھا نا، آج یہ گزرا ہے، جو ہماری مارکیٹ کا سیزن کا پیک ہوتا ہے، مطلب ان دنوں میں ہم صحیح پورے سال کی کمائی پوری کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اہل ایمان کو آزمایا، ان صحابہ کرام کو آزمایا سیزن کے دنوں میں، فصلیں پکی ہوئی تھی، مال تیار تھا، ادھر ہمارے نبی نے ان کو حکم دے دیا کوئی گھر نہیں بیٹھے گا، سارے اٹھو اور تیاری کرو جہاد پہ جانا۔ 30,000 کا لشکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ اب وہ لشکر روانہ ہوا، لیکن عجیب صورتحال، سواریاں کم تھی، افراد زیادہ تھے، جانور جن پر سوار اونٹوں پر ہونا تھا گھوڑوں پر کم تھے، مال و زر کم تھا، لوگوں نے خرچ بھی کیا، اس کے باوجود لوگ، کیونکہ اعلان کہا گیا ہر کوئی نکلے، تو ایک کچھ لوگ مسجد میں داخل ہوئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، نہ سواری ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزے ہیں، نہ جنگی ساز و سامان ہے، کچھ بھی نہیں، غریب لوگ ہیں، ماڑے آدمی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہمارے لیے سواریوں کا بندوبست کر دیں، ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، جتنی ڈیوٹیاں، ایک اونٹ پر 10 لوگوں کی ذمہ داری، کہ ایک اترے گا، دوسرا سوار ہوگا، دوسرا اترے گا، تیسرا سوار ہوگا، چوتھا اترے گا، 5واں سوار ہوگا، 9 بندے سفر کر لیں گے، پھر 10ویں کی باری، 10ویں کے بعد پھر اس پہلے کی باری جس نے سفر شروع کیا تھا، سواریاں کم، لوگ زیادہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مال بھی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہے، مسجد نبوی میں یہ بیٹھے، یہ سارا منظر خالق و مالک دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ان لوگوں کے، اللہ یجد تفیض من الدمع حزن، صبح کا دن ہو گیا، صبح کا دن ہوا، مسلمان جب مدینہ سے نکلنے لگے تو بڑا عجیب منظر تھا، سارے تیاریوں میں اللہ کے نبی کا ساتھ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا یہ ان کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے تو ان کے دل میں ایک بڑا اٹھا، کاش آج مال ہوتا، آج سواریاں ہوتی، ہم ان سے کبھی محروم نہ رہتے، کبھی پیچھے نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہل ایمان سنو اور دیکھو،
تفیض من الدمع حزنا، ان کی آنکھیں بہہ پڑی، وہ رو پڑے اپنے نبی کو جاتا ہوا دیکھ کر، اللہ یجدوا ما ينفقون، کاش آج ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے اور ہم بھی اس نیکی کے اندر شامل ہو جاتے۔ ہم نے ان لوگوں کو پرکھ لیا اور جان لیا کہ یہ اہل ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تبوک میں، صحیح البخاری میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، ایک جگہ پڑاؤ کیا تو آپ کہنے لگے میرے صحابہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جنہوں نے تمہارے ساتھ نہ سفر کیا، نہ تمہارے ساتھ گرمی کا تپش دیکھی، نہ اپنے سیزن کے دنوں میں دکان اور کاروبار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کے پاس گھروں میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو تمہارے برابر اجر و ثواب عطا کر دیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجاہد اور گھروں میں رہنے والے برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ایک عورت آئی نا کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد آپ کے ساتھ جہاد پہ چلا جاتا ہے، درس سنتا ہے، جمعے پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، ہم عورتیں گھر میں ہم کیا کریں؟ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم ان کے برابر اجر و ثواب میں شامل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت رکھتی ہو؟ تمہارا خامد جب جہاد پہ جائے تو تم اتنی دیر لمبا قیام کرو؟ نہیں، وہ تو 2-4 مہینوں کے لیے جہاد کے مارکوں میں جاتے تھے، اللہ کے نبی 4 مہینے قیام میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ کہا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتی ہو؟ کہ اللہ کے نبی کون اتنی دیر بھوکا رہ سکتا ہے؟ فرمایا اگر تمہارے اندر یہ طاقت آ بھی جائے کہ تم اتنا لمبا قیام کر لو، روزہ رکھ لو، لیکن وہ ایک گھڑی جو اللہ کی راہ میں وہ کھڑا ہو کر پہرا دیتا ہے اس کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتے اجر و ثواب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چونک گئے، اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تیر تلوار زخم پاؤں ہمارے پھٹ گئے، لمبے سفر ہم نے آپ کے ساتھ کیے، گھر ہم نے چھوڑا، بیوی بچے ہم نے چھوڑے، اور اللہ جس چیز کے لیے چھوڑے وہ اجر تھا کہ اللہ راضی ہو جائے اور اجر مل جائے، اور ہمارے ساتھ جو شامل بھی نہیں ہوئے ان کو برابر اجر و ثواب اللہ کیسے دے دیا؟ فرمایا ہاں میرے صحابہ، اللہ نے ان کو تمہارے برابر اجر و ثواب عطا کیا۔ فرمایا کس لیے؟ فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ چلو جان چھوٹ گئی، محروم رہ گئے، ٹھیک ہے، نہیں، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، من صام رمضان ایمانا، اور یہ ایمانی کیفیت میری اور آپ کی ہونی چاہیے، یہ اللہ کو ایمان چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان جیسا ایمان لاؤ جو تم سے قبل صحابہ کرام کے ایمان تھے، اللہ کو ایسے مومن بندے چاہیے۔ فرمایا ان کے برابر اجر و ثواب۔ تو یہ صرف نیتوں پر، تو کیا ان 27 دنوں میں میرا کوئی سجدہ ایسا، کوئی رکوع ایسا کہ میں سجدے میں جاؤں، رات کی تاریکی ہو اور دل نہ کرے کہ میں نے سر اٹھاؤں سیدھے سے، قیام ایسا کہ دل نہ کرے کہ رکوع میں جاؤں؟ صحابی تھے نا جن کو تیر لگا، پہرا دے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا، دشمن تعاقب میں پیچھے پیچھے آتا گیا، رات کے وقت ایک سو گیا، اس نے کہا آدھی رات کو پہرا میں دوں گا، آدھی رات تم دینا، کھڑے ہو کر پہرا دینا شروع کر دیا، نماز شروع کر دی، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر لی، دشمن نے تیر چلایا، نکال دیا، نماز میں کھڑے، دوسرا لگا، تیسرا گر گئے، اس کو ہاتھ سے اٹھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پر کھڑے ہیں، سلام پھیرا تو کہا بتایا کیوں نہیں مجھے کہ دشمن نے تیر چلائے ہیں، ہم اس کا خاتمہ کرتے؟ کہا میں قیام میں تھا، سورہ کہف پڑھ رہا تھا، دل ہی نہیں چاہتا تھا سلام پھیروں۔ تو ہماری زندگی میں کوئی ایک سجدہ کہ سجدے میں جائیں، اپنے رب پہ اتنا پیار آئے کہ میرا خالق، میرا رب، کہ میرا دل ہی نہ کرے کہ میں سر اٹھاؤں، میں رب کے سامنے جھکا ہوں، میں قیام میں کھڑا ہوں، ایسا مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا لطف آئے کہ آج دل چاہے کہ آج یہ ایمان کرتا رہے تلاوت۔ یہ دلی کیفیت ہے انسان کی، اور ایمان کے ساتھ یہ جڑی ہوئی یہ کیفیت ہماری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ 30 دنوں کی جو پریکٹس ہم نے کی، یہ حقیقت میں ہمیں ایمان کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنی۔ 1 مہینے کا یہ جو سرکل ہم نے چلایا، اگر یہی کیفیت اندر پیدا ہو چکی ہے، دیا جل چکا ہے، تو انشاءاللہ باقی 11 مہینے بھی ہم گزار لیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یہ مہینہ دوبارہ عطا کر دے۔
تو یہ ایمانی کیفیت صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے بڑی مثالیں بیان. خباب رضی اللہ تعالیٰ کمزور صحابی تھے، ہجرتیں کی، سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کے لیے، کچھ بھی نہیں تھا، گھر بار سب چھوڑ دیا، سارا